الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر برادر ذی وقار پیر سید آصف الدین جیلانی صاحب جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا قبا امداد کن۔ آج کی یہ محفل امام عرش مقام امام حسین شہزادہ گلگوں قبا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مختصر سا وقت ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف اور بہت مختصر سورۃ المبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اسے سورۃ العصر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ رکھی ہے، اس سورت کے اندر اتنے خوبصورت مضامین ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا، صرف یہی ایک سورہ مبارکہ نازل کر دی جاتی اور لوگ اسی ایک سورت پر عمل کر لیتے تو لوگوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتی۔ اس ایک سورت کے اندر اتنے اسرار و رموز ہے، اتنی معنویت ہے۔ ویسے تو قرآن مقدس کی کسی آیت کو لے لیں، قرآن کی ایک ایک آیت کے ظاہری 70,000 معنی موجود ہے ظاہری طور پر، اور یہ تو صرف کہنے کہلانے کو ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو گیا ہے، لیکن قرآن مقدس کی آیتوں کے معنی کا نزول آج بھی ایمان والوں کے دلوں پر ہو رہا ہے اور وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک قانون عطا فرمایا، انسان کو نقصان سے بچنے کا، انسان کو خسارے سے بچنے کا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر،
انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان ٹوٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے. یعنی کہ انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا، پیدا ہی وہ گھاٹے کے لیے گویا کہ ہو رہا ہے. جیسے کہ کوئی برف کی لادی کارخانے سے جب باہر نکلتی ہے تو وہ مسلسل پگھلتی ہی رہتی ہے، لادی کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، ہوا لگتی رہے گی، پگھلتی رہے گی. یعنی کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، بلکہ کم ہی کم ہوتی رہے گی، پگھلتی رہے گی. مگر پھر قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، حق پر قائم رہ کر صبر کی وصیت کی یا حق پر قائم رہ کر صبر کی تلقین کی، چار صفت جن کے اندر ہے وہ انسان نقصان سے محفوظ ہے، وہ انسان گھاٹے سے محفوظ ہے. اور جن کے اندر یہ چار صفت نہیں، اس کا مطلب وہ نقصان میں ہے، وہ تباہی میں ہے، وہ بربادی میں ہے. اب اس سورۃ المبارکہ کی روشنی کے اندر اگر ہم یزید اور امام حسین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں امام حسین اس سورہ مبارکہ کے آئینے میں امام العصر نظر آتے ہیں، تمام زمانے کے امام نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، ہر دور کے امام نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس نے جو ہے وہ چار صفت جو بیان فرمائی ہے نقصان سے بچنے والوں کی، اس میں پہلے صفت ہے ایمان لانا. اب آپ مجھے بتائیں، جو خود رسول اللہ کی گود میں گھٹی پی رہا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین کی شان کیا ہے؟ دل قربان ہونے کو چاہتا ہے، طبیعت مچلتی ہے اس ذات کے اوپر جس کو رسول اللہ اپنا بیٹا فرماتے ہوں، جس کو قرآن ان کا بیٹا کہتا ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین و سبتم من الاسباط، کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اور جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسین و سبت من الاسباط، یا اس کا سبت کا ترجمہ نواسا کیا جاتا ہے، لیکن مجازی طور پر اس کو بیٹا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ نواسا اور پوتا بیٹے ہی کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاة و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان لانے کی بات کہی گئی، اور ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا نام ایمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو چیزیں لے کر آئے ان کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. اب وہ اس امام حسین کے ایمان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام علی مقام کے ایمان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ امام علی مقام علی جدی والی سلام پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی گود میں لے کر کے اپنی زبان چسا کر کے گھٹی عطا فرما رہے ہیں، اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں. اللہ اکبر، ان کا نام اللہ کے رسول علیہ السلام خود رکھ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا حسن اور حسین یہ دو نام ایسے ہیں کہ اللہ نے زمانے جاہلیت کے اندر ان ناموں کو چھپا کر کے رکھا تھا تاکہ یہ نام کا کوئی انسان حسن اور حسین سے پہلے نہ ہو. اب تھوڑا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں. اللہ اکبر، جاہلیت کے زمانے میں توجہ کرنا، حسین کس مومن کو کہتے ہیں؟ حسین کس مومن کو کہتے ہیں؟ اندازہ کریں. یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، یہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ حسن اور حسین نام کو اللہ نے چھپا کر رکھا تھا
تاکہ کوئی یہ نام نہ رکھ لے، حالانکہ ان دو ناموں کے علاوہ کوئی اور نام چھپا کے نہیں رکھے، یہی دو نام چھپا کے رکھے، حسن اور حسین چھپا کے رکھے۔ حدیث میں ہے وجہ، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے جو دور ہے وہ کفر کا دور ہے، حضور کے دور سے پہلے جو دور ہے وہ کفر کا دور ہے۔ ٹھیک مثال کے طور پر حضور کی آمد سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہوا، کسی کا نام حسین نہیں ہوا، یعنی خدا کو حسن اور حسین سے پیار کتنا ہے کہ محبوب تیری آمد سے پہلے یہ نام میں اپنی غیرت کے پردوں میں چھپا کے رکھوں گا، کیونکہ تیری آمد سے پہلے کفر ہے، تیری آمد سے پہلے شرک ہے، تیری آمد سے پہلے جہالت ہے۔ تو اگر تیری آمد سے پہلے کسی کا نام حسن ہوگا تو کافر کا نام حسن ہوگا، مشرک کا نام حسن ہوگا، فاسق کا نام حسن ہوگا، شرابی کا نام حسن ہوگا۔ ہم چھپا کے رکھیں گے کہ جس کا نام حسن ہوگا وہ کافر نہ ہو، جس کا نام حسین ہوگا وہ کافر نہ ہو۔ تو تیری آمد سے پہلے کسی کا نام حسن ہوگا نہیں، اور آمد سے پہلے کافر بس رہے ہیں، مشرک بس رہے ہیں، یعنی کہ جب آپ آ جائیں گے تو حسن اور حسین کی شروعات آپ کے گھر سے ہوگی، اور اس کے بعد قیامت تک کے پھر مومن یہ نام اپنے بچوں کے نام رکھتے رہیں گے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام والوں کی کیا شان رکھی، کیسا مومن ہے حسین کہ یہ نام کا کوئی کافر ہوا ہی نہیں، یہ نام کا کوئی کافر، یہ نام کا آپ دیکھ لیں لوگوں نے پہلے نام رکھے، مثال کے طور پہ عبداللہ کسی کا نام رکھا، عبداللہ ہو کر بھی کسی نے شرک کیا، کیونکہ حضور سے پہلے نام رکھے گئے۔ عبید اللہ نام رکھا، عبید اللہ کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس نے بھی شرک کیا، حضور سے پہلے نام رکھے گئے۔ ایسے کچھ نام تھے، اسی طریقے سے الگ الگ نام رہے، انہوں نے شرک کیا، مگر قربان کتنی نفیس اس کے اندر حکمت ہے کہ آپ سے پہلے نام ہی چھپا دیا تھا۔ یہ دو نام زمانے جہالت میں کسی کے نہیں ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آج بھی الحمدللہ اکثر غلام حسین، غلام حسن یہ سچے مومنوں کے گھر ہی میں نام رکھے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی اگر چیٹنگ سے سیاست کر لے تو الگ بات ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن اکثر جو ہے یہ سارے نام الحمدللہ جو ایمان والے ہیں، غلامان حسین ہے، احترام صحابہ کے ساتھ جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں ان کے یہاں رکھے جائے، الا الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کی۔ امام علی مقام کے نیک اعمال کا جذبہ کیا تھا؟ لوگ کربلا کو صرف بطور رسم سن رہے ہیں، اس لیے عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ کربلا کو صرف، بعض لوگوں نے تو معاذ اللہ کربلا کے جلسوں کو دھندا بنا لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لیے انقلاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ خدا کی قسم کربلا سن کر کسی کی زندگی نہ بدلے ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو سننے والا چیٹنگ کر رہا ہے، یا تو بولنے والے میں میری طرح کوئی بدعمل آ گیا ہے، ورنہ کربلا کی تاثیر یہ ہے کہ کربلا جس تک پہنچا انقلاب بپا کیا۔ ارے نادان ہے وہ لوگ جو کربلا کو نہ سمجھ سکے، کربلا کافر کے پاس پہنچے تو اس کو بھی مومن بنا دے۔ داستان کربلا نے کافر، ارے داستان تو داستان ہے، صرف سر حسین کی زیارت نے کسی کو مومن بنا دی۔ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو کیا خبر، جب لٹا ہوا قافلہ دمشق کی طرف جانے لگا اور نیزے پر سر بلند تھے، دنیا نے دیکھا ہر شہید ہونے والا مرنے والے کا سر نیچے کیا دشمن نے، جس کو کاٹا پیروں میں رکھا، جس کو کاٹا زمین میں رکھا۔ لیکن یہ کربلا والوں کی شان ہے
کہ دشمن سر کاٹ کے بھی نیزے پہ بلند کرتا ہے، اور سر حسین اور شہیدان کربلا بتاتے کٹ کر بھی آخر تم سے اوپر ہی ہے۔ یہ بلندی دی، خدا نے اہل بیت کو بلندی دی، دشمن بھی بلند کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ خدا جسے بلند کرے اسے نیچا کون کر سکتا ہے؟ سر اوپر ہے، قافلہ جا رہا ہے، ایک گرجا کے قریب سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے یزیدی لشکر رکتا ہے۔ ایک راہب، عیسائی راہب جو عیسائیوں کا عالم تھا، وہ کبھی نہیں نکلا اپنے گرجا سے۔ اس دن وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے کہا، بلکہ اس کے نکلنے کا بھی سبب یہ بنا کہ گرجا پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ جس نے امام حسین کو شہید کر دیا، کیا وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے نانا کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی؟ یعنی ان کو شفاعت ملنے والی؟ اپنے خلاف جب شعر دیکھا تو انہوں نے گرجا کے راہب سے پوچھا، یہ کس نے لکھا؟ اس نے کہا، کس نے لکھا مجھے بھی نہیں پتا، اتنا جانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی یہ عبادت گاہ ہے، اور تمہارے نبی کی ولادت سے، پیدائش سے صدیوں پہلے یہ شعر قدرتی قلم سے یہاں لکھا ہوا ہے، غیبی قلم نے لکھا ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ گویا کہ پہلے سے معلوم ہے نا ساری چیزیں، کہ ادھر سے بھی کچھ گزرے گا تو ان ظالموں کو عبرت ہو۔ تو اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ جو میں سر دیکھ رہا ہوں یہ کوئی معمولی سر نظر نہیں آتے۔ تو ایک بدبخت نے کہا، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو کہا، وہی جو تمہارے نبی کے نواسے تھے؟ کہا، ہاں نبی کے نواسے کا سر ہے۔ کہا، کیا ہوا؟ ان ظالموں نے بالکل اٹھ پٹانگ باتیں کی، تو اس راہب پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اہل بیت کے خلاف انہوں نے بکواس کی، راہب جانتا تھا کہ یہ غلط بک رہے ہیں، تو راہب نے اتنا کہا، یہ سر کیا ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ ایک رات کے لیے میرے سپرد کر سکتے ہو؟ راہب کے کہنے پر انہوں نے کہا، دیں گے، اس کے بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ تو راہب نے کہا، میری پوری زندگی کی جتنی کمائی ہے سب کمائی لا کر میں تمہیں دے دیتا ہوں، بس ایک رات کے لیے مجھے سر حسین چاہیے، صرف ایک رات کے لیے۔ بس میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، کربلا کی داستان سن رہے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے ہر سال کربلا سنی، ہر روئے بھی، آنسو بہائے بھی، شربت بھی تقسیم ہوا، نیازیں بھی ہوئی، لیکن ہم کبھی نہیں بدلے، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آیا، کیونکہ ہم نے واقعات کربلا کو صرف رسم سمجھا، ہم نے واقعات کربلا کو دل بہلانے کا سبب سمجھا۔ لیکن سنو، حسینی فیضان کسے کہتے ہیں؟ حسینی فیضان کیسے انقلاب لاتا ہے، کربلا کی عقیدتیں کیسے بدلتی ہے انسان کو۔ راہب ہے، عیسائیوں کا پیشوا ہے، عیسائیوں کا رہنما ہے، عیسائیوں کا عالم ہے۔ دیکھو، کسی مذہب کے عالم کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، عوام مذہب تبدیل کرتی ہے، عالم لوگ کسی بھی مذہب کے بہت جلدی سے مذہب تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ وہ پیشوا ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کے قائد ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کے امام ہوتے ہیں، تو بہت جلدی سے وہ مذہب تبدیل نہیں کرتے۔ مگر اللہ اکبر، جب اس شخص نے کہا، اس راہب نے کہا، یہ تمہارے نبی کا، تمہارے پیغمبر کا نواسہ ہے، کیا ایک رات کے لیے تم یہ سر مجھے دے سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں اپنی پوری زندگی کی کمائی دے دوں گا۔ اس سے پتا چلا مسلمانوں، اہل بیت پر جو اپنی کمائی قربان کرتا ہے، اہل بیت اس کو محروم نہیں رکھتے، دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ذات میں خرچ کرتا ہے، خاندان نبوت اپنی شان کے مطابق اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، پوری زندگی کی کمائی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، کیا ایک رات کے لیے سر دو گے؟ انہوں نے کمائی لے لی، سر حسین دے دیا، سوچا ایسے بھی تو لے کر یہاں بیٹھنا ہی ہے، لے کر کے یہاں سونا ہی ہے، رات بھر تو ٹھہرنا ہی ہے۔ سر حسین دیا، اس شخص نے سر لیا، اور سر لینے کے بعد اللہ اکبر، اس کے پاس رسول اللہ کی جو تصویر تھی، رسول اللہ کی تصویر، اس کے اپنے مذہب کے مطابق اس نے اس کو دیکھا اور سر حسین کو دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے، امام حسین
حسین اپنے نانا کے بہت مشابہ تھے. امام علی مقام اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشبی تھے, بہت چہرہ ملتا جلتا تھا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے, صحیح کی حدیث میں ہے, اللہ اکبر, اس نے دیکھا اور اللہ اکبر ہمشبی یہ پیغمبر کو دیکھ کر جو چہرے پہ خون گرد و غبار تھا وہ صاف کیا, عطر لگایا اور پوری رات کھڑا رہا, پوری رات کھڑا رہا. اس راہب کا بیان ہے, میں اس گرجے میں جا کر کے آیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے اس پتھر کو بھی دیکھا ہے جہاں پر وہ پتھر ہے, ابھی بھی وہ پتھر ہے جس پر وہ سر رکھا تھا اس نے, وہ پتھر ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے, اس کو ایک احاطے میں کر دیا گیا ہے. اور اب وہ گرجا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ وہ گرجا نہیں ہے, گرنے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ اب تو وہ اٹھنے کی جگہ ہے. قوموا للہ قانتین, وہ مسجد بن چکی ہے. اللہ اکبر. جب میں وہاں پہنچا 2005 میں تو وہاں پر مدرسہ چل رہا تھا اور ایک عالم بچوں کو مدرسہ پڑھا رہے تھے. تب اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے, ہم نے اس پتھر کی بھی زیارت کی اور اس جو ہے وہ مسجد کی بھی زیارت کی جو پہلے گرجا تھی. اللہ اللہ, وہ رات بھر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا. اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا سر حسین سے لے کر میری چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک نور کی کرنیں میں نے دیکھی. اللہ اکبر. پھر میں حسین اور حسین کے نانا پر درود پڑھتا رہا. جب آخری پہر آیا تو سر حسین میں لبوں کو جنبش ہوئی اور اس نے کہا کہ کھڑے ہو کر اب کرتا کیا ہے, جو ہماری خدمت کرے ہم اسے کافر رہنے نہیں دیتے. کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا, اور کلمہ پڑھا کر اسلام عطا. امام حسین نے بعد شہادت بھی لوگوں کو ایمان کی دولت عطا. میں پریشان ہوں, حیران ہوں, وہاں کافروں کو ایمان کی دولت مل رہی ہے صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے. یہاں پورا کربلا سن کر بھی آخر نمازی لوگ کیوں نہیں بنتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ گندی فلمیں دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ گانے گنگنانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ سود کے دھندے کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ حیرت ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ساری برائیاں تو یزید میں تھی, میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں. ارے تو بھی حسینی کہلا کر کے پکا یزید بن رہا ہے. سود کے دھندے کر رہا ہے تو تجھ میں اور یزید میں فرق کیا ہے؟ حسین کے نانا کا دل وہ بھی دکھا رہا تھا, حسین پاک کے نانا کا دل تو بھی دکھا رہا ہے. ارے میرے حسین نے کس طریقے سے اپنے گھر والوں کی تربیت کی تھی, پرورش کی تھی. کربلا صرف سنتے ہو, کوئی عبرت نہیں لیتے. آؤ آپ کو بتاؤں 7 سال کے بچوں میں شعور کیا ہوتا ہے. آج پورے ہندوستان میں تحفظ ناموس رسالت کے جلسے ہو رہے ہیں, میں بھی شریک ہوتا ہوں الحمدللہ, اور تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں شریک ہونے میں میں اپنے لیے نجات سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, جب تک کوئی بندہ خود عمل نہ کرے اس وقت تک وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکتا. جس کے گھر میں دین محفوظ نہیں, توجہ فرمائیں, کربلا سے پیغام کیا مل رہا ہے, جس کے گھر میں دین محفوظ نہیں اس کی گلی میں دین محفوظ نہیں رہے گا, اور جس کی گلی میں دین محفوظ نہیں اس کے محلے میں دین محفوظ نہیں رہے گا, اور جس کے محلے میں دین محفوظ نہیں اس کے ملک میں دین محفوظ نہیں رہے گا. ارے ملک میں دین نافذ کرنے کے لیے فرقہ وارانہ طور پر فرقہ واریت والے ذہن والے لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, لیکن پورے گھر کا وزیر اعظم تو ہے, اس میں کون سی سیاسی پارٹی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ پورے گھر کا صدر اعظم تو ہے, پورے گھر کا بادشاہ تو ہے. ارے روڈ پہ نماز پڑھنے پہ پابندی لگی ہے, گھر میں نماز قائم کرنے پہ کون سی پابندی ہے؟ روڈ پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے لوگ منع کر رہے ہیں, لیکن گھر میں نماز پڑھنے کے لیے, نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کون سی پابندی ہے؟ چیٹنگ کرتے ہو.
اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی اپنے ذوق میں ناپاک کوشش کرتے ہو. حسینی کہلا کر کے میری قوم یزیدیت کی طرف جا رہی ہے. سن لو، دنیا میں کتنا ہی مکر کر لو، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے ہر مکاری کر لو گے اور جو چاہو بڑے بڑے الفاظ اپنے لیے استعمال کر لو گے، لیکن جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ مسجدوں کو ویران کرنا تمہارے لیے قیامت ثابت ہوگا. نمازوں کو ترک کرنا اللہ کے غضب کا سبب ثابت ہوگا. یہاں اگر پیر میں کانٹا چبھے تو 4 لوگ نکالنے کے لیے دوڑتے ہیں. جب نماز ترک کرنے کی وجہ سے سانپ اور بچھو اور جہنم کا عذاب قبر میں مسلط کیا جائے گا تو نہ ماں بچا سکے گی، نہ باپ بچا سکے گا، نہ بھائی بچا سکے گا، نہ دوست و احباب بچا سکیں گے، کوئی بچا نہ سکے گا. لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی. قبرستان جانے والوں اور ہنسی مذاق کر کے قبرستان سے بھی نکلنے والوں، قبرستان جا کر کے قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرنے والوں، کبھی سوچا یہ پرسکون قبریں اوپر سے تو پرسکون لگتی ہے لیکن اندر کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کسی کے قبر میں جہنم کا بستر ہے، کسی کی قبر میں آگ کا بستر ہے، کسی کی قبر میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جہنم کی آگ دہکا دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے تو متقی بنتا تھا، لوگوں کے سامنے تو پارسا بنتا تھا، لوگوں کے سامنے تو پرہیزگار بنتا تھا، لیکن تنہائیوں میں فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، سود کے حرام دھندے کر کے حرام کھاتا تھا. اللہ اکبر. کہیں چوری کر رہا تھا، کہیں ڈاکہ ڈال رہا تھا، کہیں بہنوں کا حق مار رہا تھا، کہیں بھائیوں کا حق مار رہا تھا. اللہ اکبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب کیا سمجھا؟ مگر جو ایمان لائے اور ایمان لا کر کے نیک عمل کیے. صرف تسبیح کی مالا جپنا نیک عمل نہیں ہے، بلکہ بہنوں کا حق دینا یہ بھی نیک عمل ہے، بھائیوں کا حق دینا یہ بھی نیک عمل ہے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیک عمل ہے. اللہ اللہ. میری قوم کہاں ہے؟ میں تو حیران ہوں. کربلا میں امام حسین، ابھی بات آگے بڑھتی ہے میں عرض کروں گا، لیکن کربلا میں امام حسین بہن کو کہہ رہے ہیں جاؤ تم چلی جاؤ، بہن جانے کا نام نہیں لیتی. آج کے دھلیا کو لے لو، مالیگاؤں کو لے لو، ہندوستان کے لے لو، اگر بھائی اور بیٹوں میں مقابلہ ہو تو بہن کس کو ترجیح دے گی؟ کس کو ترجیح دے گی؟ اپنے بیٹوں کو. بھائی کو نہیں دے گی. دے گی نہیں. یہ ماں کا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے. صحیح ہے؟ تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے. اگر ماموں بھانجے میں جھگڑا ہوا تو ماں کا سپورٹ کس کو ہوگا؟ بھائی کو نہیں ہوگا، بیٹے کو ہوگا. صحیح ہے یہ؟ مگر قربان کربلا میں زینب 2 ننھے شہزادوں کو لا کے کہتی تجھ پر یہ قربان. کیوں؟ حسین پاک کا بہن کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ بھئی یہ جو قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ کسی کا سلوک متاثر کرتا ہے. ابھی میں اونو محمد کی شہادت نہیں پڑھنے لگا ہوں، اور ویسے 7 تاریخ سے پہلے بھی یوں بھی شہادت میں کم ہی پڑھتا ہوں. شہادت 7 کے بعد ہی پڑھتا ہوں. اس کی حکمت یہ ہے کہ شہادتوں کا سلسلہ 7 کے بعد ہی شروع. اس لیے تو بہرحال بہن نے بچے قربان کر دیے، قربان کیے بھائی پر، تو بھائی کا سلوک کیا ہو؟ چچا پر قربان نہیں ہو. چچا پر قربان. قاسم قربان ہونے کے لیے رو رہے ہیں. آج کا بھتیجا چچا سے لڑنے کے لیے کیس کر دیتا ہے. 10x10 کے ٹکڑے کے لیے وہ چچا کو مارنے اور گالی دینے پہ دوڑتا ہے، اور وہاں جان قربان ہو رہی ہے. ساتھ سلوک کیا کیا تھا کہ بھتیجا قربان ہونے کو، اور ایک نہیں سارے بھتیجے جتنے آئے تھے سب
ہمارا بھی دین پر عمل ہونا ضروری. آج مسلمان دین بچانے نکلا ہے. اگر ٹائم ہو گیا تو اپنی بات مکمل کرتا ہوں. جو ہو گیا پوری کر لے رہا ہوں بات کو, اتنی بات مجھے پوری کر لیں دے, بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. مجھے پتا ہے ٹائم یہاں 10 بجے کا تھا, 10:15 ہو گئے, لیکن بہرحال وہ مائک تھوڑا کم زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا ایک بار درود شریف پڑھنے, اللہم بلند آواز سے پڑھنے بات درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. توجہ فرما لیں, بات وقت میں مکمل ہو جائے گی, توجہ کریں. دین پر خود عمل. دیکھو جو دنیا سمجھ رہی ہے نا کہ مسلمان دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے, وہ صحیح سمجھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارا خود دین پر عمل نہیں ہے. جس کا خود دین پر عمل نہیں, وہ دین نہیں بچا سکتا. دین کون بچائے گا؟ جس کا خود دین پر عمل ہوگا. جیسے دین بچانے حسین پاک نکلے. میں چیلنج کرتا ہوں, حالانکہ میں چیلنج کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں, صوفیوں کی جماعت سے میرا تعلق ہے, صوفیہ کے مسلک اور مشرف سے میرا تعلق ہے, چیلنج والا آدمی نہیں ہوں. یہ چیلنج کی بات مناظر لوگ کرتے ہیں, میں کوئی مناظر نہیں ہوں, ٹھیک. لیکن ایک توجہ کریں, پھر کہتا ہوں چیلنج. امام حسین کی زندگی کا 1 سیکنڈ, یا امام حسین کے گھر کے جو 17 یا 18 لوگ کربلا میں تھے, خاندان کے جو 17 یا 18 لوگ کربلا میں تھے, ان کی زندگی کا 1 سیکنڈ آپ شریعت کے خلاف بتا دیں, دین کے خلاف بتائیں آپ. حتیٰ کہ کربلا کے بہت سے واقعات جو 22,000 کا لشکر سامنے تھا, ان لوگوں نے بیان کیا. وجہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے تو یزیدیوں کے ساتھ تھے, لیکن جب ان 72 نفوس کو ہم نے دین پہ عمل کرتے دیکھا تو ہم نے تلوار رکھ کر ہم سائیڈ ہو گئے. وہ منظر دیکھنے لگے کہ آخر یہ 72 اپنے زمانے کے سب سے بہتر لوگ ہیں جو دین بچانے آئے ہیں. اب یہاں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ ہے, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ فجر میں مسجد ویران ہے. جو قوم اپنی نیند قربان نہ کرے اپنے دین پر, اپنے نبی پر, وہ قوم اپنی جان کیا قربان کر سکتی ہے؟ جان کی قربانی کیا دے سکتی ہے؟ جان کی قربانیاں انہوں نے دی جنہوں نے دین پر عمل کیا. یہاں تو دین پر عمل ہی کیا ہے آپ دیکھیں. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار لوگوں کا تو کوئی حال ہی نہیں. جو دین دار کہلاتے ہیں ان میں بھی اب میں دین نہیں دیکھتا, الا ماشاءاللہ, ان میں بھی دین نظر نہیں آتا. وہاں بھی کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند نہ کرے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر کا آنگن صاف رہے, تو دوسرے کے گھر کے لیے بھی مجھے کیا پسند ہونا چاہیے؟ اس کا بھی آنگن صاف رہے. جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے گالی نہ دے, تو میں بھی کسی کو گالی نہ دوں. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کا رشتہ جب اچھا آئے تو کوئی اس کو نہ توڑے, تو میں بھی کسی کے اچھے آئے ہوئے رشتے میں جو ہے وہ رکھنا اندازی نہ کروں, اس میں رکاوٹ نہ بنوں. لیکن آپ چراغ لے کر نہیں, سورج لے کر ڈھونڈیے کہ میری طرح بہت سے لوگ جن کے چہروں پہ داڑیاں, سروں پہ ٹوپیاں ہیں, کیا وہ اس پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیا وہ اوروں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ یہ حسین پاک کا دین پر عمل تھا. حسین امام العصر ہے, وہ دین بچانے نکلے تھے. دین پر عمل کیا تھا ذرا اس کو دیکھ لو. لوگ کہتے ہیں حور جہنم سے جنت کو پلٹ آیا, جہنم سے جنت کو پلٹ آیا, جہنم. سب تاریخ نگاروں نے لکھا. میں نے کہا بالکل صحیح, لیکن کیوں پلٹ آیا وہ بھی تو دیکھو. حور پلٹ کیوں آئے؟ حور یزید کے تنخواہ داروں میں سے تھے, حور یزید کے ملازمین میں سے تھے, پیسہ لیتے تھے وہاں سے, اور امام حسین کو قیدی بنانے آئے تھے. بھئی جو قیدی بنانے آتا ہے اگر وہ دوست بن جائے تو کوئی تو بات ہوگی. کوئی مارنے آتا ہے اور وہ شکار ہو جائے کوئی تو بات ہوگی. کیا بات تھی؟ حسین پاک کا دین پر عمل جو ہمارے پاس نہیں.
اگر کوئی مجھے گالی دے دے تو پلٹ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولانا میں کم تھوڑی ہوں، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے. یہ حسینیت ہے؟ آستین چڑھا کر کے اینٹ کا جواب، یہ حسین نہ. حسینیت کیا ہے؟ نانا کو جیسے دیکھا ویسی کیا. کیا حور آ رہے ہیں، توجہ کرنا. دین، جو دین بچانے نکلتا پہلے اس کا دین پر عمل ہوتا ہے. خود تو ایسی پھٹی پھٹی جینس پہن رہے ہیں کہ مانڈی بھی دکھ رہی، گھٹنے بھی دکھ رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم دین بچانے نکلے ہیں. خاک دین بچے گا؟ سب کو ارطغرل الغازی بننا ہے، دین پر عمل کچھ نہیں کرنا ہے. یہ ٹی وی والا ارطغرل الغازی کچھ نہیں ہے. وہ سچا ارطغرل الغازی وہ ہے جو محی الدین ابن عربی کا تربیت یافتہ تھا، جس کی راتیں درود پڑھتے گزرتی تھی، جس کا دن گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرتا تھا. صرف ٹوپی پہن لینے سے اور مٹک دھڑک کر کے چلنے سے کوئی تھوڑی ارطغرل. وہ اللہ کا ولی تھا جو سنت مصطفیٰ میں ڈھل گیا تھا، جس نے کبھی بے وضو نام محمد کیا نام حسین بھی نہ لیا تھا. جو نام علی مرتضیٰ لیتا تھا تو فاتح خیبر کی محبت میں ڈھیر ہو جاتا تھا. صرف کپڑے کوٹ ٹوپیاں نہیں کسی کو بناتی. چولا بدلنے سے انسان نہیں بدلتا، دل بدلنے سے انسان بدلتا ہے. انسان کپڑے بدلنے، اسلام کپڑے بدلنے نہیں، اسلام دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے. اسلام دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. کوئی کربلا سنے تو صحیح، اور 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو قیدی بنانے آ رہے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کو قیدی بنانے آ رہے ہیں. دور سے غازی عباس نے دیکھ کر کہا آقا حسین ذرا دیکھیں تو صحیح، دھول اڑتی گرد اڑتی نظر آ رہی ہے. امام نے فرمایا لشکر آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے انا للہ پڑھی، لشکر آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے. امام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، خیر ہے تو خیر ہے ورنہ مقابلہ کریں گے. آیا سامنے حور نظر آئے. حور آ کر کے کہتے ہیں میں آپ کو قیدی بنانے آیا ہوں. کس کو؟ رسول اللہ کا سگا نواز. آج کوئی کسی سید کو کہہ دے میں تجھے قیدی بنانے آیا ہوں تو 4 لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے نا. لیکن آج تو نسب میں کتنے واسطے ہیں، کسی کے 40، کسی کے 38، کسی کے 35، کسی کے اس سے زیادہ ہے نا. کہیں شک ہے، کہیں شبہات ہے، کہیں تاریخ ہے، کہیں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن حسین تو ایسے سید ہیں کہ وہاں تو منافقوں کو بھی نسب پر اعتراض نہیں، وہاں تو کافروں کو بھی اعتراض نہیں، لیکن لوگوں نے ان کو بھی کہا. حور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے قیدی بنانے آیا ہوں. مولا حسین نے کہا تو مجھے قیدی بنائے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے. یہ عرب میں دستور تھا، جب کسی سے پہ غصے میں آتے تھے بہت شریف لوگ تو غصے کا اظہار لوگ گالی دے کے کرتے تھے، تو شریف لوگ یہ جملہ کہہ کے کرتے تھے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے. یہ کہتے تھے، یا تیری ناک خاک آلود ہو. حضور علیہ السلام سے یہی 2 جملے بہت جلال میں سنے گئے. یہ بھی نانا کی سنت کے طور پہ کہا. غصے میں آئے تو بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق، اپنے نفس سے نہیں. دیکھو یہ ہے دین بچانے والے لوگ. نانا سے غصے میں 2 ہی جملے نکلے، کیا تیری ماں تجھ پہ روئے یا تیری ناک خاک آلود. اب ناک خاک آلود ہو کی لوگوں نے تشریح کی، ہمارے محدثین اور شارحین نے، کہ یعنی تیری ناک خاک آلود. لیکن حضور سے جب ہم سنتے ہیں تو عشق کہتا ہے کہ حضور گویا کہہ رہے ہیں تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی اللہ تجھے سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تیری ناک خاک آلود، تیری ناک پر خاک لگ جائے زمین کی. لوگوں نے اور بھی کہا کہ خاک میں ناک مل جائے. میں نے کہا وہ رحمت للعالمین ہے، ان کے جلال میں بھی دعائیں ہیں. یہ کبھی الگ بات ہوگی، یہ عنوان ہی الگ ہے. لیکن غصے میں آئے تو بھی سنت کے مطابق تیری ماں تجھ پہ روئے. حور نے کہا حسین اگر کوئی عربی مجھے یہ بات کہتا تو میں بھی پلٹ کے کہہ دیتا، لیکن میں نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میری ماں تو جو ہے وہ ہے، لیکن آپ کی امی بنت پیمبر فاطمہ ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. بس حور کے پلٹنے کی 2 وجہ ہے. ایک یہ، حور کے پلٹنے کی 2 وجہ. ایک یہ کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کے نام کا ادب کیا. سیدہ
فاطمہ کے نام کا ادب کیا. اس نام کے ادب کی وجہ سے گویا مشیت کہہ رہی تھی حر جو میرے محبوب کی شہزادی کے نام کا ادب کرے وہ جہنم میں جائے گوارا کیسے ہو سکتا ہے. تو نے نام کا ادب کیا شہزادی کونین کا, ہم نے تیری قسمت بدل دی. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ بات ہو رہی تھی اتنے میں میرے آقا امام حسین کی نظر حر پر پڑی. حر سے کہا حر تو تیرے گھوڑے کیوں کانپ رہے ہیں؟ توجہ کریں, تیرے گھوڑے کیوں کانپ رہے ہیں؟ حر سے کہا تیرے گھوڑے کیوں کانپ رہے ہیں؟ حر نے کہا حسین مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ کہیں رکنا مت, نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے, سیدھا حسین کو قید کر کے لا. تو میں گھوڑے دوڑاتے آیا اور اس میں نہ مجھے کھانا ملا نہ پانی, نہ میرے گھوڑوں کو کھانا نہ پانی, نہ میری فوج کو کھانا نہ پانی, یہ سب بھوکے پیاسے ہیں. مولا حسین نے فرمایا حور باتیں اب بعد میں ہوگی, ہمارے پاس پانی کے مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں, پہلے تو بھی پانی پی, تیری فوج کو بھی پانی پلا, تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلا, پانی سے سیر ہو جا, اس کے بعد بات ہوگی. اخلاق حسین سے حور اتنا متاثر ہوا کہ پھر دل سے غلام ہو گیا. حور کے بدلنے کی ہمارے پاس بھی یہ اخلاق ہیں. اور بات جو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا وہ یہ, دین بچانے والا جب تک خود دین پر عمل نہ کرے. گھر میں ماحول دین کا کتنا مضبوط تھا, کتنا مضبوط. 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 7 سال کی عمر میں بچوں کو صرف ان کی اپنی پسند کی چیز چاہیے. چاکلیٹ کہہ دیا چاہیے, حرام حلال سے کوئی مطلب نہیں. کسی کا ہی بچہ ہو, عالم کا ہو, غیر عالم کا ہو, جاہل کا ہو, ان پڑھ کا ہو, 7 سال کے بچوں کو کچھ نہیں. انہوں نے کہہ دیا مجھے جو ہے وہ پیزا چاہیے تو چاہیے, انہوں نے کہہ دیا چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے, جوتے چاہیے تو چاہیے. ان کو کچھ نہیں ہوتا. چھوٹے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کی اپنی فکر, ان کی خواہش ہوتی, بس یہی ہوتا ہے. اب توجہ کرنا. اب بچے بھوکے ہو نا, اگر بھوکے تو پھر ان کو یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا پڑا ہے یا باہر کسی کے یہاں کیا پڑا ہے, میت ہو گئی ہے یا شادی ہے. ان کو بھوک لگی تو میت میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے کھانا دو, ہے نا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. 6-7 سال 8 سال کی عمر ایسی ہوتی. اب آئیے بات اختتام کو پہنچتی ہے. مولا حسین نے دین پر ایسے عمل کیا, ابھی آپ سن چکے. گھر میں کیسا دین تھا جو ہمارے یہاں نہیں. ایک حد تک کہ باہر ہم لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, کرتا پاجامہ بھی ایک حد تک ہے, تھوڑا سا لمٹ سمٹ کر باہر بیٹھ بھی جاتے ہیں تاکہ لوگ اچھے سے ہمیں دیکھیں, ہماری تعریف کریں. گھر کے اندر دیندار کہلانے والے الا ماشاءاللہ ان کے گھروں میں بھی دین نہیں. بہت جگہ جانا ہوتا ہے, بہت جگہ, لیکن دیکھا کہ باہر تو ماشاءاللہ شوہر کی بڑی لمبی داڑھی ہے, لیکن گھر میں بیٹی نے جو ہے وہ سنا کسی سے کہ آدھی آستین کے کپڑے پہن رکھے. گھر میں ٹی وی بھی چلتا ہے, سیریل بھی چلتے ہیں, فلمیں بھی چلتی ہے, اور پھر حاجی صاحب بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور مولانا جاتے ہیں تو اس کے اوپر کپڑا ڈھانک دیتے ہیں. میں دیکھ کر کے ہنستا ہوں, یا اللہ, یہ ٹی وی میں جو یہ فلم سیریل دیکھتے ہیں یہ مولانا سے چھپانے کے لیے کپڑا ڈھانکتا ہے, کیا یہ مولا سے بھی چھپا سکتا ہے اس ٹی وی اور فلم کو؟ تو جنت آپ کو مولانا سے لینی ہے کہ مولا سے لینی ہے؟ مولانا سے تو آپ نے ٹی وی چھپا لی, لیکن مولا سے. میں ٹی وی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو اس میں سیریل دیکھتے ہو. میرا عنوان ٹی وی نہیں ہے, میرا عنوان ٹی وی کا سیریل ہے, میرا عنوان ٹی وی کی فلم ہے, میرا عنوان ٹی وی پر دیکھے جانے والے گندے مناظر ہے. نفس ٹی وی پہ مجھے کوئی گفتگو نہیں ہے, میں کوئی دروازہ کھول کر آپ کے لیے جانا نہیں چاہتا دنیا والوں کو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں فلم کیوں دیکھتے ہو, سیریل کیوں دیکھتے ہو؟ مولانا سے چھپا رہے ہو, مولا تو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, کئی دعوتوں میں ہم نے دیکھا دوپٹے ڈال دیں گے, چادر ڈال دیں گے, میں تو خوشی بھی ہوتی ہے, دعا بھی نکلتی ہے سے, چلو اتنا احترام تو ہے کہ کسی سے تو چھپا رہے ہیں, لیکن کم سے کم یہ تو دیکھتے کہ مولا سے بھی تو چھپاتے, اور مولا سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ تو پھر جب یہ عقیدہ ہے کہ چھپ نہیں سکتی تو پھر چھوڑ دیتے. نرم نرم بستروں پر لیٹ کر کے گندی فلمیں کیوں دیکھتے, گندی فلموں کا نظارہ کیوں کرتے؟ دین بچانے کے لیے دین پر عمل ضرور. 7 سال کی ننھی شہزادی ہے امام حسین کی,
اور وہی کربلا میں 7. مولا حسین پاک کی ایک ہی شہزادی کربلا میں 7 تھی، اور ایک شہزادی مدینہ منورہ میں بیماری کی وجہ سے چھوڑ دی گئی تھی، جن کا نام ہے سیدہ فاطمہ صغرا، اور سیدہ سکینہ جسے سکینہ بھی کہتے ہیں وہ 7 تھی. ٹھیک. اب کربلا ہو گئی، کربلا ہو گئی. تھوڑا سا سمجھیں اس کو. واقعات کربلا ہو گئے، شہادتیں ہو گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں کچل دی گئی، نیزوں پر سر اٹھا لیے گئے. امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا بنا ہوا توق ڈال دیا گیا. بیمار زین العابدین کے گلے میں لوہے کا بنا ہوا توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. جس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں آج اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. حالات کی ستم ظریفیاں دیکھیں، لوگوں کے حالات دیکھیں، لوگوں کے بدلتے ہوئے خیالات دیکھیں. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سیدانیاں ہیں. اب دیکھنا پانی بند ہوتا ہے 7 محرم سے، 7 8 9 10 7 کا پورا دن. چلیں اس کو آپ نہ جوڑیں کیونکہ ہو سکتا ہے خیمے کے اندر پانی پہلے سے جمع ہو. 7 کو وہ استعمال ہو گیا، 8 9 10 3 دن ہو گئے. 11 تاریخ کی صبح کو کربلا سے قافلہ چلا. کتنے دن ہو گئے؟ 4. کوفہ پہنچنے میں آپ 4 دن پکڑ لیں، کتنے دن ہو گئے؟ 8. اب اگر اس اپنی کم از کم اپنی عقل کی ایک روش کے مطابق، تحقیق کے مطابق اگر آپ 8 دن کی پیاس اور بھوک پکڑیں تو 7 سال کی بچی ہے اور 8 دن کی بھوک ہے. اس کو اب تصور میں لائیں. صرف یہ کہ کتاب کی لکھی ہوئی کربلا کی بات نہیں کرتا، تھوڑا سا عقل کے ترازو پر بھی کچھ پرکھتے ہو تو ذرا غور کرو. 8 دن کی بھوک اور پیاس اور 7 سال کی شہزادی. ابھی میں اوروں پر کوئی کلام اور گفتگو نہیں کرتا، صرف شہزادی سیدہ سکینہ یا سکینہ پر بات کرتا ہوں. 7 سال کی شہزادی، 8 دن کی بھوک اور پیاس، اور اس 8 دن میں 3 دن پیاس کے اور 2 دن انتہائی غم کے. اس میں سے ایک دن ایسا دیکھا اس 7 سال کی شہزادی نے کہ 6 مہینے کے بھائی سے لے کر 56 سال کے بابا تک سب کی شہادتیں دیکھی، سب کی لاشیں دیکھی، سب کی موت دیکھی، سب کو گھوڑوں سے کچلتے دیکھا، سب کے لاشیں پر گھوڑے دوڑتے دیکھا، خیموں کو جلتے دیکھا، بیویوں کے دوپٹوں کو چھلتے دیکھا، خود چہرے پہ تماچے کھائی، خود کانوں کی بالیاں ایسے کھچی گئی کہ کان کٹ گئے. یہ سارے دکھ سہ کر بھی حضرت سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی کے ساتھ باندھ دی گئی. اور صرف باندھ نہیں دی گئی، ایک مقام پر تو جب اونٹوں کو دوڑایا گیا تو سکینہ سواری سے نیچے گر گئی. جب سواری سے نیچے گری تو یہ بھی ہمارے صوفیاء نے بیان فرمایا ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں جب سکینہ سواری سے نیچے گری تو آواز دی جاتی تھی رکو رکو، روکتے نہیں روکتے تھے. تو اچانک جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ آ گیا. بیبیوں کی آواز پہ نہیں روکا تو سر حسین، یہ صوفیاء کی روایت، سر حسین زمین پہ آیا تو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اٹھا نہیں. جب اٹھا نہیں تو ایک بدبخت امام زین العابدین کے پاس آیا. زین العابدین تیرا باپ چلنے کو تیار نہیں، کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا رکو، میرے گلے میں تو طاق اور توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، مجھے اجازت دو میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ بیبیاں سلامت ہے یا کوئی مسئلہ ہے. جب بیبیوں کو دیکھا تو پھوپھی سے پوچھا پھوپھی امی سکینہ کہاں ہے؟ تو کہا سکینہ تو رات کو گر گئی. رات کو گر گئی. چند قدم کے بعد
ہم نے آواز دی، انہوں نے نہیں روکا۔ تو کہا اچھا، کہا میرا بابا اس لیے نہیں چلتا کہ بابا کی امانت اس جنگل میں چھوٹ گئی، بابا کی امانت اس جنگل میں چھوٹ گئی۔ جب پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، سیدہ زینب کو کہا گیا کہ آپ تلاش کریں۔ زینب پکارتی سکینہ سکینہ سکینہ، آواز نہیں آتی۔ آگے چلی تو دیکھا ایک برقع پوش خاتون سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی۔ پھر کہتا ہوں، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں یہ کتابوں کی کربلا کی الگ دنیا، صوفیہ کی بیان کردہ الگ کربلا۔ سیدہ سکینہ کو تلاش کرتے زینب پہنچی تو آواز آئی، بی بی ادھر آؤ، اپنی امانت لے جاؤ۔ سیدہ زینب کو ایسا لگا کہ جیسے وہ ماضی کے کسی جھروکے میں ڈوب گئی۔ ارے یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ آواز تو میرے کان میں مدینہ منورہ میں کبھی آتی تھی۔ کہا میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ جب حوالے کیا، کہا بی بی اس جنگل میں آپ کون برقع پوش، آپ کون ہے، یہاں کیا کر رہی، اور میری بیٹی سے آپ کو کیا تعلق؟ تو اس جناب والا تبار نے فرمایا، زینب مجھے نہ پہچانا؟ اور جب چہرے سے نقاب ہٹایا کوئی اور نہ تھا، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ میں نے سوچا حسین کی امانت یہاں جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو میں نے اپنی شہزادی کو اپنے باہوں میں پناہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے ماں کی ایک جھلک دیکھی اور اس کے بعد کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، پھر وہاں کوئی نہ تھا۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاں کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کو ساتھ لیا، سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ لے کر کے پھر چلی۔ وہ سر پھر تھوڑی سی کوشش سے اٹھ گیا، پھر نیزے پر۔ اب کوفہ پہنچے، کم سے کم 4 دن پکڑ لیں، 8 دن کی بھوک پیاس۔ کوفہ پہنچے، کوفہ میں اعلان تھا۔ تربیت دیکھیں، 7 سال کی شہزادی کی تربیت۔ کوفہ میں اعلان تھا، چوروں کو مارا ہے ہم نے، ڈاکوؤں کو مارا ہے ہم نے۔ یعنی کوفہ والوں کو یہ نہیں بتایا کسے مارا، کہتے ہیں جو رستے پہ بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے ان ڈاکوؤں کو مار دیا، ان کے کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اہل بیت پر آج سے ظلم نہیں ہو رہا ہے، اہل بیت پر اللہ اکبر اس وقت سے سن 61 ہجری سے ظلم شروع ہوا۔ کیسا ظلم! کاٹنے کے بعد، مارنے کے بعد اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں جو راستے پہ بیٹھ کے ڈاکو مال لوٹتے تھے لوگوں کا، ان کے کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ کوفہ والوں ذرا وہ منظر دیکھنے آؤ، لوگ دھوم دھڑاکے سے، کوئی چھت پہ ہیں، کوئی راستے پہ ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کون راہ مارنے والے تھے، کون ڈاکو تھے، کون چور تھے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ جب کٹے ہوئے سر آئے، تو اللہ اللہ، گرد و آلود، غبار آلود، خون آلود، پہچانے نہیں جاتے تھے سر کس کے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ البتہ جو کوفہ کی عورتیں تھیں، ان کوفہ کی عورتوں کو تربیت تھی۔ سب سے پہلے درس قرآن کوفہ کی سرزمین پہ جس نے دیا وہ سیدہ زینب بنت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا درس کوفہ میں انہوں نے شروع کیا۔ کوفہ کی عورتوں کو واعظ کہتی تھی، درس دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو تربیت یافتہ لوگ تھے، مولا علی کے، سیدہ زینب کے، گویا کہ ان سے دین سیکھا تھا۔ اور کوفہ میں یوں بھی 70 بدری صحابہ تھے، ان سے دین سیکھا تھا لوگوں نے، تو انہوں نے سن رکھا تھا اگر قیدیوں سے نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملتا ہے، بلائیں ٹلتی ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ تو کوفہ کی چھت پہ بیٹھی ہوئی وہ عورتیں، اونٹ پہ بیٹھنے والی سیدانیاں، جنہوں نے بالوں سے یا سر جھکا کر اپنے چہرے چھپا رکھے تھے، انہوں نے روٹیاں، کھجوریں پھینکنا شروع کیا اور کہا یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ 8 دن کی بھوکی سکینہ جب گرم روٹیاں اور کھجور اپنے پہ پڑتے دیکھا، لوگ مئی کے مہینے میں اگر 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو شربت کو دیکھ کے رال ٹپکتی ہے، ہاتھ سے بڑے بڑے صبر والوں کی تسبیح چھوٹتی ہے۔
اگر تاخیر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب کہیں اذان کا دینا بھول تو نہیں گیا، افطار کا اعلان کرنا بھول، یہ کیفیت ہوتی۔ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کے روزے میں لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ 8 دن کی ننھی شہزادی جس نے اتنے دکھ اور اتنی تکلیفیں دیکھی تھی، جب روٹی دیکھی 8 دن کے بعد، جس کی خیرات زمانہ کھاتا ہے، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، قاسم نعمت کی نواسیاں اور بیٹیاں 8 دن کے بعد روٹی دیکھتی ہے، کھجور دیکھتی ہے، تو سیدہ سکینہ اپنی پھپھی سے کہتی ہے، پھپھی کیا 8 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ پھپھی امی، ہم آل محمد، اللہ نے ہم پہ صدقہ حرام کیا ہے، سیدوں پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، کیا 8 دن کی بھوک کے بعد صدقہ حرام ہو جاتا ہے؟ 8 دن کی بھوک دیکھ کر بھی مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ مطلب حسین پاک کی تربیت یہ تھی، بھوک کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ کے دین کو ترجیح دی جائے گی۔ تب اس کے بعد سیدہ زینب نے فرمایا، کوفہ کی عورتوں ہمیں صدقہ کیا دیتی ہو؟ ہم صدقہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل پیغمبر ہیں، ہمارا صدقہ لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگوں کا صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ آنے والے کو یہ ہے امام علی مقام کا گھرانہ، یہ ہے تربیت۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے، بچیاں جینس پہن رہی ہے، بچیاں ٹی شرٹ پہن رہی، بچیاں ننگے سر گھوم رہی۔ ہم دین کی کیا بات کر رہے ہیں؟ دین کی بات کرنے کا حق ان لوگوں کو تھا جنہوں نے دین پہ عمل کیا، یوں تربیت کی۔ کربلا سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میری گزارش ہے خود بھی دین پہ عمل کرو، اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرو وہ دین پہ عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ سورۃ العصر کے آئینے میں امام علی مقام کی زندگی پھر کبھی عرض کی جائے گی۔ کوئی گفتگو کے درمیان خطا لغزش ہو گئی ہو اللہ معاف کرے۔ اچھی باتیں میرے اللہ رسول کی طرف سے ہیں، بری باتیں میرے نفس کی شرارت ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ سنی دعوت اسلامی